اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کر تو کچھ اور باتیں کرتے ہیں، اور جب اسٹیبلشمنٹ اسے اپنے کندھوں سے ہٹا کر دور پھینکتے ہیں تو پھر اس کو جمہوریت بھی یاد آ جاتی ہے، انسانی حقوق بھی یاد آ جاتی ہے۔ وہی بجٹ ہے جو پچھلے سال پیش کیا گیا تھا اور اس سے پچھلے سال پیش کیا گیا تھا۔ آج ہمارے لیے اس اہم بجٹ سیشن پر بات کرنا ایک ایسی موقع پہ جب آپ کے اپوزیشن لیڈر بات کر چکے ہو، سابقہ چیف منسٹر کھل کر بات کر چکے ہو اور بڑی اچھی تجاویز اس ہاؤس کو دے گئے۔ عجیب بات ہے، جب کوئی شخص اقتدار میں ہوتا ہے تو اس کا رویہ، اس کا انداز، اس کی باتیں کچھ اور ہوتے ہیں۔ جب اقتدار کی کرسی سے ہٹ جاتی ہے، اس ملک کا نظام ایسا بنا ہے، پھر دل کھل کر باتیں کرتے ہیں۔ یہی معاملہ فیڈرل میں جب 3 بڑی پارٹیاں ہیں، جب کسی ایک پارٹی کی حکومت آتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کر تو کچھ اور باتیں کرتے ہیں، اور جب اسٹیبلشمنٹ اسے اپنے کندھوں سے ہٹا کر دور پھینکتے ہیں تو پھر اس کو جمہوریت بھی یاد آ جاتی ہے، انسانی حقوق بھی یاد آ جاتی ہے، صوبائی حقوق بھی یاد آ جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چاہے کوئی اقتدار کی کرسی پر بیٹھا ہو یا پوزیشن میں بیٹھا ہو، عوام نے اسے اپنے منتخب نمائندہ بنا کر اس ایوان میں اس لیے بھیجا ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے مسائل حل کرے یا کم کرے۔ آج جناب اسپیکر میں صرف بجٹ پر ہی پریسائز کروں گا، اس پر بات کروں گا اور تنقید نہیں تجاویز دوں گا۔ سب سے پہلے تو میں فیڈرل بجٹ کی بات کروں گا، کیونکہ ہماری 93% بجٹ وہ فیڈرل پر ڈیپینڈڈ ہے۔ وفاق سے ہم جو ہے نا 93% بجٹ لے لیتے ہیں۔ تو وفاق کا جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس بجٹ میں آدھا حصہ وہ واپس IMF اور جو ورلڈ بینک ہے اس کے سود میں جائے گا، یعنی 50% بجٹ کا جو حجم ہے وہ واپس ہم نے سود میں دینا ہے۔ اس سے جو باقی بچتا ہے اس میں دوسرا بڑا شیئر وہ ہمارے ڈیفنس بجٹ کا ہوتا ہے، یعنی 3000 ارب روپیہ وہ ڈیفنس بجٹ پہ خرچ ہوتا ہے، اور اس سے جو باقی حصہ بچتا ہے وہ افسر شاہی کی تنخواہوں میں اور پینشن میں جاتا ہے۔ جو بجٹ عوام کی فلاح اور بہبود پر خرچ ہونا ہے، ڈیولپمنٹل بجٹ، وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتا ہے۔ یہاں جو صوبائی بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں نیا کچھ نہیں، وہی بجٹ ہے جو پچھلے سال پیش کیا گیا تھا اور اس سے پچھلے سال پیش کیا گیا تھا۔ تھوڑی بہت موڈیفیکیشن کر کے اس کو سیوان میں لے کر دیتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہماری ترقیاتی بجٹ کا جو حجم ہے 524 ارب روپے، جو فگر یہاں ان لوگوں نے بتائے ہیں جو بجٹ کے ڈاکومنٹس میں ہے، اس میں سے 150 ارب روپے وہ بھی شامل ہے جو ہمیں انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے خیرات کی شکل میں مل رہے ہیں۔ پچھلے سال جو اندازہ لگایا گیا تھا وہ 178 ارب روپے تھا، جبکہ ملے 112 ارب روپیہ۔ اس سال ان لوگوں نے 150 ارب روپے کا اندازہ لگایا ہے۔ دوسری بات، جو ترقیاتی اسکیمیں اسی بجٹ میں ڈالے گئے ہیں اس کا حجم ہے 1200 نئی ترقیاتی اسکیمیں ڈالے گئے ہیں، جبکہ آلریڈی 2013 سے انورڈ 2026 تک جتنی بجٹ پیش کی گئی ہے اور جتنی اسکیمیں ڈالی گئی ہے اس کا حجم 1600 بنتی ہے، تو کل ملا کے 2800 اسکیمیں بنتے ہیں۔
اور اسی 2800 اسکیموں کے لیے ضرورت ہے 2500 ارب روپیوں کا، جبکہ ہمارے پاس اس وقت ٹوٹل جو ڈیولپمنٹل بجٹ ہے وہ 524 ارب روپے ہے۔ یہاں صرف اسکیمیں ڈالے جاتے ہیں، لیکن اس کی ایلوکیشن کے بارے میں نہیں سوچتے کہ اس کے لیے ایلوکیشن بھی کرنی ہے، فنڈ بھی رکھنا ہے۔ فنڈ آپ کے پاس ہے 524 ارب روپے، اور آپ نے اسکیمیں آپ کے پاس اس وقت جو ہے نا، جو ہیرارکی میں چل رہے ہیں وہ 2800 اسکیمیں ہیں، یعنی 1219 اسکیمیں آپ لوگوں نے ڈال دی ہے۔ تو اس میں سے 200 اسکیمیں ایسے ہیں جناب اسپیکر کہ اس کے لیے بجٹ میں جو ایلوکیشن کی گئی ہے وہ 10,000، 20,000 اور 50,000 روپیہ ہے۔ تو میرے خیال میں یہاں تو دیگر دوستوں نے اس پر بات کی، اگر اس حساب سے بجٹ ایلوکیشن ہوتی رہی ان اسکیموں کے لیے تو کچھ منصوبے 50 سال بعد کمپلیٹ ہوگے اور کچھ منصوبے 100 سال بعد کمپلیٹ ہوگے۔ میں اب آتا ہوں قبائلی اضلاع کے بجٹ کے حوالے سے بات کروں گا۔ وہ علاقہ جسے نہ صوبائی حکومت اون کر رہی ہے 2018 سے انورڈ، اور نہ وفاقی حکومت جو ہے نا قبائلی اضلاع کو اون کرتی ہے۔ قبائلی اضلاع کا جو بجٹ ہے وہ ٹوٹلی فیڈرل پر ڈیپینڈڈ ہے۔ اس سال ان لوگوں نے جو ایلوکیشن رکھی ہے، جو بجٹ رکھا ہے، تو اے ڈی پی میں انہوں نے 27 ارب روپے رکھے ہیں، اور جبکہ اے آئی پی پروگرام کے تحت 29 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ پچھلے سال اس کا حجم تھا 65 ارب روپے، اور اس سال اس کا حجم ہے 55 ارب روپیہ، یعنی 10 ارب روپے اس پہ کٹوتی ہو گئی ہے۔ جبکہ 2018 میں جب پاٹا مرج ہو رہا تھا اور 25ویں ترمیم ہو رہی تھی تو ریاستی اداروں کی طرف سے اور ریاست کی طرف سے، حکومت وقت کی طرف سے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا، یہ کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ ڈویزیبل پول کی 3% شیئرز کے مطابق ہم نے قبائلی اضلاع پر خرچ کرنا ہے، کیونکہ قبائلی اضلاع پاکستان بننے سے لے کر آج تک ترقیاتی منصوبوں سے محروم رہا ہے۔ پچھلے 2 دہائیوں سے تو وہاں پر ملیٹنسی چل رہی ہے، ہمارے انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، وہاں پر سکول، کالجز، اسپتال، کمیونیکیشن کے لیے سڑکیں، ان کی انتہائی اور شدید ضرورت ہے۔ لیکن ہمارے لیے جو بجٹ رکھا گیا ہے وہ ٹوٹل 55 ارب روپے ہے۔ یہاں پر جو بجٹ سپیچ کی گئی تھی اور جو فگر انہوں نے اعداد و شمار بیان کی تھی کہ ہم نے قبائلی اضلاع کے لیے 199 ارب روپے ٹوٹل بجٹ رکھا ہے، جس میں سے 95 ارب روپے کرنٹ بجٹ ہے، وہ بجٹ جو تنخواہوں اور پینشنوں میں جاتا ہے۔ باقی جو بچتا ہے 104 ارب روپے، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس 104 ارب روپے میں جو ہے نا 17 ارب روپے وہ بھی شامل کی گئی ہے جو پچھلے 6 سال سے مسلسل ہر بجٹ میں ڈالی جاتی ہے کہ یہ ہم نے آئی ڈی پیز پر جو وزیرستان سے نکلے تھے، پچھلے جو الیکشن آپریشنز ہوئے تھے، ہم نے ان آئی ڈی پیز پر خرچ کرنے ہیں۔ وہ 17 ارب روپے انہوں نے اس پر ڈالے ہیں۔ 5 ارب جو ہے نا وہ پی ایس ڈی پی کیا جو حصہ جو شیئرز مل رہا ہے وہ ڈالا ہے۔ اب یہ بجٹ وہاں پر کتنا خرچ ہو رہا ہے، کس طرح خرچ ہو رہا ہے، اس کی کوئی رپورٹس اور گارنٹی نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، یہاں پر میں بات کروں گا تعلیم کے حوالے سے اور صحت کے حوالے سے، جو دونوں بنیادی ضرورت ہے اس معاشرے کی، اس عوام کی، اور اس کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ میں ایک اگزامپل دیتا ہوں باجوڑ کا سر، کہ قبائلی اضلاع کے ساتھ کس طرح ظلم کیا جا رہا ہے اور کس طرح اس کو اگنور رکھا جا رہا ہے۔ 2021-22 میں باجوڑ میں 64 نئی سکولز شروع کی گئی، جس میں 17 ہائی سکول، 6 مڈل سکولز، 12 پرائمری سکولز اور کچھ 12 جو ہے نا مومن ڈیم کے بدلے میں برنگ کے علاقے میں بننے تھے۔ ٹوٹل 64 سکولز بنتے ہیں، جس کی 90% سکولوں پر کام بھی شروع ہو چکا ہے۔
لیکن بدقسمتی سے آج تک وہ سکولز کمپلیٹ نہیں ہوئی اور نہ اسی بجٹ میں اس کے لیے کوئی حصہ رکھا گیا ہے. جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ملحقہ جو علاقہ ہے، جو ڈسٹرکٹ ہے، وہ دیر ہے. دیر میں 44 ہائر سیکنڈری سکولز ہے، جبکہ اس کی پاپولیشن 15 لاکھ ہے. باجوڑ کی پاپولیشن 18 لاکھ ہے اور وہاں 4 ہائر سیکنڈری سکولز ہے. یہ ہماری ضلعوں کی صورتحال ہے. ایک ڈی ایچ کیو اسپتال ہے 18 لاکھ پاپولیشن کے لیے. جو تحصیل اسپتال ہے اس میں نہ دوائیات ہے، نہ ڈاکٹرز موجود ہے اور نہ وہ سہولیات موجود ہے جہاں وہاں کے عوام کا علاج کیا جا سکے. ہمارے اسپتال خاص کر باجوڑ کے اور قبائلی اضلاع کے وہ اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ وہاں ڈاکٹر صاحبان ان کو دیگر جو بڑے اسپتال ہے وہاں مریضوں کو ریفر کر سکے. اس کے لیے بنائے گئے ہیں کہ پہلا مریض کو ہم نے پشاور ریفر کیا. ہمارے اتنی مسائل ہے سر، ہم اگر ایک ایک مسئلے پہ بات کریں تو گھنٹوں لگ جائیں گے. پھر بھی میں اس کو سمرائز کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ مختصر وقت میں اس مسائل پہ بات کروں اور حکومت وقت کو کچھ تجاویز دوں. جو بجٹ ان لوگوں نے پیش کیا ہوا ہے اس بجٹ میں جو خامیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، اس کو پوائنٹ آؤٹ کروں اور کچھ تجاویز دے کر تاکہ ایسا بجٹ بنایا جا سکے جو گراؤنڈ پر اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے. آپ لکھ کے دے دیں، باقی میں ان کو سی ایم صاحب کو تھرو وہ جو ہم نے مسائل لکھ کے دی تھی اس پر کتنا عمل درآمد ہوا؟ نہیں، یہ بہت ٹائم، اس طرح نہیں، ٹائم بہت اس لگ پر جائے تو گا. عمل درآمد نہیں ہو رہا نا. جو لکھ کے دی تھی میں نے اس پر تو آج تک عمل درآمد نہیں ہوا. جناب اسپیکر، اس سال بھی 50 ارب روپیہ جو ہے نا وہ بلاک کی لوکیشن میں ڈالا گیا ہے. اور یہ وہ اسکیمیں ہوتے ہیں، یہ بلاک کی لوکیشن جو غیر قانونی اور غیر آئینی ہوتے ہیں، کیونکہ بجٹ بک میں آپ نے اسکیمیں بائی نیم ڈالنے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ پیسہ کہاں اور کس لیے خرچ کرنا ہے. یہ بلاک کی لوکیشن اس لیے ڈالی جاتی ہے تاکہ بعد میں اپنے ممبران کو خوش کیا جا سکے اور ممبران صاحبان کو، جو گورنمنٹ کی ممبران صاحبان ہیں، اس کو مجبوراً سی ایم ہاؤس کے چکر کاٹنے پڑے. تو میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بلاک کی لوکیشن کی مخالفت کریں. یہ بلاک کی لوکیشن نہیں ہونے چاہیے، بائی نیم اسکیمیں ڈالنے چاہیے. جناب اسپیکر، میرا حلقہ PK 22، یہاں پر سابقہ چیف منسٹر صاحب نے بات کی کہ ہم نے اپنے وہاں پر جو غیر منتخب لوگ ہیں ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو فنڈ جاری کیے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال 25 کروڑ آپ لوگوں نے جاری کیے تھے، وہ 25 کروڑ روپے PK 22 میں کہاں پر لگے؟ میں نے وہ سوالات اسی اسمبلی میں جمع کرائے تھے تو آپ نے اپنے پاور ایکسرسائز کرتے ہوئے وہ سوالات کو ڈیلیٹ کر دی. اسی سال 2025-26 کے لیے جو 15 کروڑ روپے میرے حلقے کے جاری کی گئی ہے غیر منتخب افراد کے لیے جو ان کے سابقہ امیدوار اور کینڈیڈیٹس ہیں، وہ 15 کروڑ روپے میرے حلقے میں نہیں لگے. میں نے اسی حوالے سے بھی سوالات جمع کی یہاں پر، آپ لوگوں نے اس کو بھی جو ہے نا اپنے پاور ایکسرسائز کرتے اس سوالات کو ڈیلیٹ کر دیا. آپ لوگ جو ہے نا خود کو اس اپوزیشن کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتے، جس طرح بیوروکریسی افسر شاہی اور جرنیل شاہی اس صوبائی اور وفاقی حکومت کو اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتے. جب تک تمام ادارے، تمام محکمے خود کو جو ہے نا اس ہاؤس کو جواب دہ نہیں سمجھتے، یہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. جناب اسپیکر، آپ نے 40-45 منٹ اس ہاؤس کی کارروائی اس لیے روکی کہ یہاں افسر شاہی کے جو ہمارے بیوروکریٹ صاحبان ہیں، بابو صاحبان ہیں، جو بڑی دماغ والے ہیں، CSS PMS کر کے یہاں آئے بیٹھے ہیں، وہ نہیں آ رہے تھے. اور جب آپ اس پر بات کرتے ہیں تو پھر یہ بابو صاحبان کا جو پارا چڑھتا ہے مجھے پتا ہے. پھر آپ جب اس کے آفس میں جاتے ہیں تو آپ کا کوئی کام نہیں کرواتے.